نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی حیات طیبہ ظاہرہ جس وقت 35 سال ہوئی تو مکہ مکرمہ میں ایک تنازع کھڑا ہو گیا اس بات پہ کہ خانہ کعبہ شریف اس کی تعمیر نو شروع ہوئی۔ تو جس وقت حجر اسود اس کو لگانے کا وقت آیا تو ہر قبیلہ اس بات کا خواہش مند تھا کہ یہ حجر اسود میں اپنی اصل جگہ پہ رکھوں گا۔ تو جس وقت یہ ہر شخص اس کا طلبگار ہوا کہ یہ میرا حق ہے، میں حجر اسود کو اصل جگہ پہ رکھوں گا، تو لڑائی شروع ہو گئی اور پھر لوگوں نے خون میں اپنی انگلیاں ڈبو لیں اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم کٹ جائیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جس وقت اس خانہ جنگی کی صورتحال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے دیکھا تو آگے بڑھ کر لوگوں کو سمجھایا کہ اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ تو فیصلہ ہوا کہ سب سے پہلے جو باب بنی شیبہ سے سین حرم میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا۔ اگلے دن جب لوگوں نے دیکھا تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف لائے، سب نے کہا امین آ گئے، امین آ گئے۔ تو جس وقت حضور تشریف لائے تو پوچھا جی کیا فیصلہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا ایک چادر بچھائی جائے۔ ایک چادر بچھائی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جتنے قبیلوں کے سردار ہیں سارے اس چادر کو پکڑ لیں۔ تو سب نے اس چادر کو پکڑ لیا، اس کے اندر وہ حجر اسود رکھا گیا۔ فرمایا اب سب مل کے اٹھاؤ۔ تو سب نے مل کر اس چادر کو اٹھایا اور جب عین حجر اسود کے مقام پہ آ گئی وہ چادر تو حضور نے فرمایا تم سب نے مل کر حجر اسود کو اس کے اصل مقام پہ لگایا ہے۔ تو آپ نے دست مبارک سے اس کو اس کے صحیح مقام پہ لگا دیا۔ تو لوگوں نے آپ کے اس فیصلے کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اس کی پورے عرب میں تحسین کی گئی، اور یہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے ایک روشن پیغام ہے کہ جس وقت جنگ بھڑک اٹھے، فتن و فساد کی آگ گرم ہو جائے، فرقہ واریت کا سیلاب لوگوں کو تباہ و برباد کرنے لگے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت کیا ہے؟ حکمت عملی سے، تدبر سے اور نہایت بصیرت سے، محبت اور پیار سے اس آگ کو بجھایا جائے، نہ کہ اس کو بھڑکایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ اپنے شہروں کو، اپنی بستیوں کو، اپنے ملکوں کو فتن و فساد سے بچانے کے لیے ہر اچھا صاحب علم، صاحب امانت دار شخص وہ آگے بڑھ کر فتن و فساد کی آگ کو بھڑکانے کی بجائے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور ملک کو امن کی طرف لے جائے۔